بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ ویورز، آج آپ کو دنیا کے چند ایسے ممالک کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے پاس اپنی فوج نہیں ہے۔ یہ ممالک امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے قرب و جوار میں واقع ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہیں۔ ان ممالک میں انڈورا، بارباڈوس، کوسٹا ریکا، ڈومینیکن، گرینڈا، ہیٹی، آئس لینڈ، کیربائی، لیکٹنسٹین، جزائر مارشل، موریشیس، مائکرونیشیا، موناکو، پیلاؤ، پیناما، توالو، سان ماریتو، ساموا، سولومن جزائر، سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈن، سینٹ کٹس، سینٹ لوشیا، ناورو، ویٹیکن اور وناٹو شامل ہیں۔ آج ہم ان ممالک کی ان خوبیوں کا جائزہ لیں گے جن کے باعث یہ نہ صرف فوج کے بغیر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ یہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام ممالک رقبے، آبادی اور وسائل میں انتہائی چھوٹے ہیں، لیکن ان ممالک نے چھوٹا ہونے کے باوجود دنیا میں بعض ایسے اعزاز حاصل کیے ہیں جن سے بڑی بڑی مملکتیں اور قومیں بھی محروم ہیں۔ مثلاً آپ ہیٹی کو لے لیجئے۔ ہیٹی دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ ہے۔ ہیٹی میں 1804 میں پارلیمنٹ بنی تھی اور یہ پارلیمنٹ آج تک چل رہی ہے۔ ڈومینیکن 1844 کو آزاد ہوا۔ وہاں اب تک 100 صدر آ چکے ہیں۔ یہ تمام صدر جمہوری طریقے سے آئے اور جمہوری طریقے سے رخصت ہو گئے۔ کوسٹا ریکا 1825 میں آزاد ہوا۔ وہ 1945 تک خانہ جنگیوں، مارشل لاؤں اور سیاسی ابتری کا شکار رہا۔ اس نے 1946 میں فوج ختم کر دی اور تمام شہریوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی قرار دے دی۔ اس اقدام کے نتیجے میں کوسٹا ریکا کو لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ بارباڈوس 1966 میں آزاد ہوا اور اس کے تمام صدر جمہوری طریقے سے 8-10 سال اقتدار میں رہے اور وہاں آج تک کسی نے کسی کے اقتدار پر شب خون نہیں مارا۔ انڈورا فرانس اور اسپین کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کی آبادی 67,000 کے قریب ہے، لیکن یہاں ہر سال 1 کروڑ سیاح آتے ہیں۔ آئس لینڈ میں یورپ کی پہلی پارلیمنٹ بنی تھی۔ آئس لینڈ کے لوگ اسے آلتھنگ کہتے ہیں اور یہ 930 میں بنی تھی۔ اس ملک میں 1980 میں دنیا کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی تھی۔ اس کا نام مزوگرس فن بوگا ووٹر تھا اور یہ مسلسل 4 مرتبہ آئس لینڈ کی صدر رہی۔ کیربائی 33 جزیروں کا مجموعہ ہے۔ یہ 1979 میں آزاد ہوا اور اس کے عوام نے 29 سال کے نوجوان جرمیاہ بتائی کو صدر منتخب کیا۔ یہ دنیا کا کم عمر ترین صدر تھا اور یہ مسلسل 12 سال تک اقتدار میں رہا۔ لیکٹنسٹین آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان واقع ہے۔ یہ 1866 میں آزاد ہوا اور اس نے 1868 میں فوج ختم کر دی۔ یہ دنیا میں فوج ختم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ اس نے 1978 میں یورپ کا کم عمر ترین وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس وزیر اعظم کا نام برنہارڈ تھا اور انتخاب کے وقت اس کی عمر صرف 32 سال تھی۔ 1993 میں اس سے بھی کم عمر شخص ڈاکٹر ماریو فرک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر ماریو کی عمر اس وقت 28 سال تھی۔ 2000 میں لیکٹنسٹین کے عوام کا معیار زندگی یورپ کے تمام ممالک میں بلند ترین تھا۔ 2000 میں پورے ملک میں کوئی غریب شخص نہیں تھا۔ جزائر مارشل 1991 میں آزاد ہوا۔ اس میں 24 ہوائی اڈے ہیں۔ اس نے 1983 میں امریکہ پر جوہری آلودگی پھیلانے کا الزام لگایا تھا اور امریکہ سے $183 ملین ہرجانہ وصول کیا۔ یہ امریکہ سے ہرجانہ وصول کرنے والا پہلا ملک تھا۔ موریشیس 1968 میں آزاد ہوا اور اس کے وزیر اعظم سر سیوسا مسلسل 18 برس تک وزیر اعظم منتخب ہوتے رہے۔ وہ 1986 میں دنیا میں لمبی مدت تک اقتدار میں رہنے والے وزیر اعظم تھے۔
اسے تیسری دنیا میں سب سے زیادہ سیاح حاصل کرنے اور دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ مائکرونیشیا 1991 میں آزاد ہوا۔ اس میں لوگوں نے آج تک کوئی درخت نہیں کٹنے دیا، لہٰذا یہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ موناکو دنیا کا دوسرا چھوٹا ملک ہے۔ اسے دولت مند عاشقوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے گنجان آباد ملک بھی ہے۔ اس کے 1 مربع کلومیٹر میں 15,321 لوگ رہتے ہیں، اور یہ ملک صرف سیاحوں کے ذریعے اتنی دولت کما لیتا ہے جتنی ہر سال جاپان گاڑیوں کی فروخت سے حاصل کرتا ہے۔ پلاؤ 1994 میں آزاد ہوا، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جج تاحیات بھرتی ہوتے ہیں۔ یہ ملک پورے امریکہ اور لاطینی امریکہ کو سبزیاں فراہم کرتا ہے۔ پاناما 1903 میں آزاد ہوا۔ یہ ملک بھی شدید مارشل لاؤں اور خانہ جنگیوں کا شکار رہا، لہٰذا 1994 میں اس کی پارلیمنٹ نے فوج ختم کر دی۔ اس ملک میں 51 میل لمبی نہر ہے۔ یہ نہر بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے ملاتی ہے۔ پاناما اس نہر سے ہر سال $9 بلین کماتا ہے۔ توالو 1978 میں آزاد ہوا، اور اس نے سیاحت کو انڈسٹری بنا لیا، لہذا اس کے عوام خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سان موریتو 1631 میں آزاد ہوا۔ اس نے انگور، مویشی، ڈاک ٹکٹ اور سرامس کو ذریعہ روزگار بنایا اور کمال کر دیا۔ اس ملک میں 6 ماہ کے لیے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ساموا 1962 میں آزاد ہوا۔ اس کے 4000 کارکنوں نے مسلسل 90 دن تک ہڑتال کر کے دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ سولومن جزائر 1978 میں آزاد ہوا، اور انہوں نے ناریل سیاحت اور مچھلی کی پیکنگ سے کمال کر دیا۔ اس میں لاطینی امریکہ کی پہلی بین الاقوامی یونیورسٹی بھی قائم ہوئی۔ سینٹ کٹس نے نمک کو صنعت بنا لیا۔ سینٹ لوشیا نے بجلی کے پرزوں کی مارکیٹ ہاتھ میں لے لی۔ ان کے ایک شاعر ڈیرک والکوٹ نے 1992 میں نوبل پرائز بھی حاصل کیا۔ ناورو کے پاس دنیا کی سب سے چھوٹی جمہوریہ کا ٹائٹل ہے، اور اس نے فاسفیٹ کی کھاد سے پورے ملک کے لوگوں کو خوشحال بنا دیا ہے۔ آج اس ملک میں کوئی شخص غریب نہیں ہے۔ اس ملک نے 1993 میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر آسٹریلیا سے $73 ملین ہرجانہ بھی لیا تھا۔ وناٹو نے ناریل کو صنعت بنایا، اور اس صنعت کی وجہ سے اس کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ویٹیکن 1929 کو آزاد ہوا، اور اس نے امن کو ریاست کی بنیاد قرار دیا، اور سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈن سیاحوں کی توجہ کو ذریعہ روزگار بنا لیا، لہذا اس کے عوام بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ممالک نے رقبے، آبادی اور وسائل کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے محدود وسائل میں رہ کر اپنے لیے ترقی، خوشحالی اور عزت کا راستہ نکال لیا۔ یہ حقیقت ہے، ان تمام ملکوں کے پاس فوج نہیں، لیکن ان سب ملکوں میں عدالتیں، اسکول اور ہاسپٹل موجود ہیں، اور ان ملکوں کا تعلیم، صحت اور انصاف کا نظام انتہائی مضبوط ہے۔ ان میں 13 ممالک ایسے ہیں جن میں مقدمے کی سماعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 1 ماہ ہے۔ ان ملکوں میں ججوں کی تقرری تاحیات ہوتی ہے، اور 2 ملکوں میں ججوں کے پاس پولیس اور پولیس کے پاس ججوں کے اختیارات ہیں۔ ان تمام ممالک میں تعلیم مفت اور لازمی ہے، اور ان تمام ملکوں میں عوام کو صحت کی انتہائی جدید اور یکساں سہولتیں حاصل ہیں۔ ان تمام ممالک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد، اور لوگوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ان 25 ممالک میں سے 9 ملکوں میں پچھلے 10 سال میں قتل اور ڈکیتی کی کوئی ایک بھی واردات نہیں ہوئی، اور 2 ملکوں میں پچھلے 6 برسوں سے کوئی بھی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ موناکو کی ٹریفک پولیس کو دنیا کی بہترین ٹریفک پولیس کا اعزاز حاصل ہے۔ آئس لینڈ کے ہاسپٹلز کو دنیا کے صاف ترین ہاسپٹلز کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور سینٹ لوشیا کے طالب علموں کو بہترین IQ لیول کا ایوارڈ ملا ہے۔ لہٰذا جب ہم ان ممالک کا پروفائل دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں فوجوں کے بغیر بھی ملک قائم رہ سکتے ہیں، لیکن عدالتوں، سکولوں
اور ہاسپٹلز کے بغیر ملک قائم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے ملک اسلحے اور جوانوں کے بغیر بھی خوشحال ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی ملک دوا، کتاب اور انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے عدالتیں ملکوں کا سب سے بڑا دفاع، اسکول سب سے بڑی فوج اور ہاسپٹل سب سے مضبوط قلعہ ہوتے ہیں، اور جن ملکوں کے پاس یہ قلعے، یہ فوجیں اور دفاع کی یہ قوت ہوتی ہے، ان ملکوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وہ ملک کسی میدان میں ہار نہیں مانتے، وہ ملک فوج کے بغیر بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔